إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے ہر دور میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. دنیا کے جتنے بھی خطے اور علاقے ہیں، کوئی خطہ اور علاقہ نہیں جہاں اللہ نے اپنا پیغام بھیج کر انسانوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا ضابطہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث نہ فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہم نے ہر علاقے میں، ہر خطے میں ڈرانے والا، سمجھانے والا، نیک کام کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا بھیجا. یہ سلسلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک کے کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. معاف کیجیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہدایت، شریعت مکمل کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے لیے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ضابطہ حیات، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول مکمل کر دیے. اب قیامت تک کے اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوگی. یہ انسانوں کے لیے ہر دور میں کافی ہوگا. ہر دور میں یہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے، کیونکہ اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیسی ذہنی صلاحیت دی ہے، کتنا دماغ دیا، وہ کتنی ترقی کریں گے، قیامت تک انسان کہاں تک جائے گا، یہ سب اللہ جانتا ہے. اس علیم و خبیر، لطیف، باریک بین ذات نے انسانوں کے لیے وہ ضابطے اور وہ قانون دیے جس کی بنیاد پر وہ قیامت تک کے اب ان کو کسی ضابطے اور قانون کی کمی یا تشنگی محسوس نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے زندگی کے تمام معاملات کی وضاحت
آخری نبی کے ذریعے فرما دی، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کے ضابطے ہوں، چاہے وہ رشتے ناطے کرنے کی بات ہو، چاہے حکومت کے معاملات ہوں، چاہے خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی ہو، چاہے عدالتوں کا کام کاج ہو، چاہے تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، چاہے آپس کی گفتگو اور آپس میں بات چیت ہو، چاہے قیادت کا معاملہ ہو، چاہے لوگ جو قائدین کے پیچھے رہتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ ہو، چاہے شہری اور اجتماعی زندگی ہو، چاہے گھر ہو، چاہے باپ کے حقوق، چاہے بیوی کے حقوق، چاہے بیٹے کے حقوق، چاہے پڑوسی کے حقوق، چاہے راستے کے حقوق، آپ کسی ایک مرحلے میں ایسا نہیں پائیں گے بالکل واضح احکامات نہ موجود ہوں، کسی ایک مرحلے میں ایسا نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہر چیز کا ضابطہ بنایا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون۔ اور ہم نے یہ بات کتاب میں لکھ دی، وكتبنا عليهم فيه ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعين بالعين، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف والاذن بالاذن، ناک اور کان کے بدلے ناک اور کان، والسن بالسن والجروح قصاص، اور مختلف جو زخم ہیں اس کے بدلے میں زخم۔ یہ پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، قاعدے کی، قانون کی بحث، فوجداری جو مقدمات ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اس کی پوری بحث۔ ایسے ہی آپ ہر مقام پر آئلی قانون، گھریلو قانون، تجارتی قوانین کی مفصل بحثیں پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسانی سماج اور معاشرے کو جرائم سے پاک، انتہائی پرامن، سب کو حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے والا معاشرہ اگر بنانا ہے تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کے لیے کس قانون کا نفاذ کیا جائے، وہ کون سا قانون ہوگا جس کے نافذ کرنے کے بعد معاشرے میں سے جرم و گناہ، جرائم ختم ہو جائے، کمزور اور مظلوم آدمی کو انصاف ملے۔ اس بحث کو اگرچہ یہ بڑی لمبی بحث ہے مگر خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، میں اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ قانون سازی کا اختیار کس کو ہے، کس ذات کو یہ حق ہے کہ وہ قانون بنائے۔ بالکل ایک واضح اصول ہے پوری دنیا میں اور پوری دنیا اسے مانتی ہے، جو خالق ہوتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، جو بناتا ہے وہی قانون بناتا ہے۔ تخلیق کرنے والا ہی اپنی تخلیق کے لیے قانون وضع کرے گا کہ اس کو کیسے کیا استعمال کرنا ہے۔ مثلا کمپیوٹر ایک موبائل کمپنی ایک موبائل بناتی ہے تو اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا قانون موبائل کمپنی بنائے گی۔ آپ کو اس کے ساتھ ایک چارجر دے گی کہ اس کی بیٹری اترنے کے بعد آپ کو اس کو چارج کرنا ہے تو یہ چلے گا، پورا اس کا سسٹم بتائے گی۔ ایسے ہی ایک گاڑی بنانے والی کمپنی گاڑی کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا ایک کیٹلاگ دیتی ہے، کیونکہ اس کو بنانے والی ہے وہ جانتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ غور کرتے جائیے، ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جس چیز کو جو بناتی ہے کمپنی وہی اس کو استعمال کرنے، یوز کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا یہ قانون بناتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا سوچے کہ میں ایک موبائل خرید رہا ہوں 2 لاکھ روپئے کا، 1 لاکھ روپئے کا، اور ایک آدمی میرے سامنے 2000 روپیہ اور 4000 روپیہ والا موبائل استعمال کر رہا ہے، اب میں بھی چارج کروں اور وہ بھی چارج کرے؟ نہیں، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس موبائل کو توے پہ سینک لوں گا تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ کمپنی کے بتائے ہوئے رول کو فالو نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ وہ 1 لاکھ روپیہ والا موبائل آپ کا کیا ہو جائے گا؟ غور کرتے جائیے۔ ایک آدمی مرسڈیز گاڑی خریدتا ہے، اس سے بھی اونچی اونچی گاڑیاں آتی ہیں، وہ لوگوں کو نام یاد رہتا ہے۔ اب وہ گاڑی خریدنے کے بعد کمپنی کہتی ہے کہ آپ اس کو پیٹرول ڈالیے اس میں، وہ پیٹرول پمپ پر گاڑی لے کر جاتا ہے، وہاں ایک لونا والا بھی کھڑا ہوا ہے پیٹرول بھرنے۔ اب وہ سوچتا ہے کروڑ کی گاڑی اور یہ چند 1000 کا لونا، میں بھی پانی ڈال کر کے چلا، کیا ہوگا انجام؟
قانون جو بنا دیا ہے کمپنی نے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو ایک مشین آپ صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کرو گے، خراب کر ڈالو گے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو چیز جو کمپنی بناتی ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، وہ اس کی باریکیوں کو جانتا ہے، اس بنیاد پر وہ بتاتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم اپنے بارے میں قانون بنائیں گے یا ہمارا پیدا کرنے والا یہ طے کرے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ قانون سازی کا اختیار کس کو ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، قانون سازی کا اختیار وہ ہے جو خالق ہے، جس نے تخلیق کی ہے، جو جانتا ہے پیدا کرنے والا کہ اس کو میں نے کیسا پیدا کیا۔ وہ ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو، سب کو جانتا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے قانون سازی کا کہ قانون بنانے کا اختیار اور حق اسی کو، اسی لیے مثالیں دے کر میں تیزی کے ساتھ بڑھوں گا۔ دنیا میں جتنے بھی قوانین بنے وہ ٹوٹے، جتنے بھی قوانین۔ اگر نظریات کی بات کریں، کیپٹلزم آیا، کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، جمہوریت آئی۔ کمیونزم 100 سال بھی پورا نہیں کر سکا اور خود اپنے گھر میں اپنی موت مر گیا۔ کیپٹلزم کی صورتحال کیا ہے؟ جمہوریت میں تو ہم زندگی گزارتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو آزادی کے بعد کتنی ترمیم ہوئی ہے قانون میں؟ ہر کچھ دن کے بعد لگتا ہے کہ نہیں، یہ قانون ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ ترمیم بتاتی ہے کہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس میں خامی رہ گئی۔ یہ ترمیمیں خود بتاتی ہے چیز ٹھیک کر کے۔ قانون سازی کا اختیار اس کو ہے جو خالق ہے، جو تخلیق کرتا ہے۔ پہلا اصول ہے یہ، اور دنیا میں آدمی اس کو مانتا ہے، لیکن افسوس اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، قانون کے سلسلے میں آدمی اس کو نہیں مانتا۔ دوسری چیز، قانون کیسا ہونا چاہیے؟ قانون کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے حقوق اور انصاف دے۔ ہر کسی کو اس کا حق اور انصاف ملنا چاہیے، یہ قانون کے لیے ضروری ہے۔ بہت زیادہ لمبی پرانی بات نہیں ہے، غالباً 1962 میں انٹرنیشنل سطح پر یہ آواز اٹھی کہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا قانون بننا چاہیے جس کے نفاذ کے بعد سماج میں، معاشرے میں جرم ختم ہو جائے اور لوگ امن کی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک کانفرنس نیو یارک میں رکھی گئی۔ اس کانفرنس میں مختلف لوگوں نے شرکت کی۔ اس وقت تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے شاہ فیصل، یہ نمائندے کے طور پر وہاں پر گئے۔ مختلف لوگوں نے جو خطابات کیے تو اس میں الگ الگ قوانین پیش کیے، انہوں نے اسلامی قانون کو پیش کیا۔ تو ایک پادری نے اٹھ کر اس پر اعتراض کیا کہ تم 1400 سال پرانا قانون لا رہے ہو، کتنی ترقی ہو گئی آج کے دور میں، زمانہ بڑی ترقی کر لیا، لوگوں نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ آپ جس قانون کے نفاذ کی بات کرتے ہو، اس قانون کو نافذ کریں گے اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی شخص اگر قتل کرے تو اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے، تو سماج اور معاشرے میں ٹونڈے اور لوگوں کو قتل کر کے سماج کو ختم کر دیا جائے۔ یہ درندوں والا قانون ہے، جنگل میں چل سکتا ہے، انسانی سماج میں نہیں۔ پہلا سوال جو اس نے کیا، اس کا جواب، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون 1400 سال پرانا ہے، بڑی ترقی کر لی ہے لوگوں نے، پہلی چیز تو یہ کہ ترقی کس چیز میں کی ہے؟ ترقی انسان نے اپنی فطرت میں نہیں کی ہے، ترقی چیزوں میں ہوئی ہے، مادوں میں، فطرت میں نہیں۔ 1400 سال پہلے بھی اگر کسی کے گھر میت ہوتی تھی تو وہ روتا تھا۔ آج رقص و سرور کی محفلیں سجتی ہے کیا ترقی کی ہے؟ 1400 سال پہلے اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا تو لوگ نفرت کرتے تھے۔ آج شاید معاشرے نے اتنی ترقی کی ہے کہ چور کا ہر پھول کر رہے ہیں، ایسا ہے کچھ۔ انسان کی فطرت نے نفرت و عداوت اور برائی اور اچھائی کا پیمانہ 14 نہیں 4000 سال پہلے بھی وہی تھا، اور آج بھی اور قیامت تک وہی رہے گا۔ کل زانی کو اگر قابل نفرت سمجھا جاتا تھا تو آج اپنا آئیڈیل مانتی ہے کہ دنیا کیا ترقی ہے؟ ترقی انسانی فطرت میں نہیں، مادوں میں ہوئی ہے، مادوں میں۔ ہم نے چیزوں کو استعمال کرنے کا فن جان لیا، اللہ نے سب زمین میں رکھا تھا۔ یہ کمپیوٹر، موبائل، یہ سب علم کی وجہ سے ہم اس کو جاننا سیکھ گئے، لیکن انسانی فطرت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔
کل بھی بچے کی ولادت پر لوگ خوش ہوتے تھے، آج نوہار ماتم کسی گھر میں نہیں ہوتا ہے کہ لڑکا ہوا سب رو رہے ہیں بیٹھ کے. ایسا ہوا کیا؟ کیا ترقی ہوئی؟ ہزاروں سال پہلے انسان کی جو فطرت تھی آج بھی وہی قیامت تک رہے گی. اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ فطرت کو سامنے رکھ کر کے بنایا ہے. اسلام کا قانون قانون فطرت ہے. دوسری بات، بڑا سخت قانون ہے. یہاں پر میں کچھ باتیں کہوں گا، میں نے کہا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، بات ذرا سا منتشر ہوگی. قانون کی نفسیات لوگوں نے سمجھی ہی نہیں، صرف اسلام نے سمجھی ہے قانون کی نفسیات. انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ انسان کی آزادی ہے، سب سے قیمتی سرمایہ. کسی انسان سے آپ سب کچھ لے لیجیے، اس کی آزادی اس کا سودا نہیں کرے گا. اگر آپ اسلامی قانون پڑھیں تو دنیا کا واحد قانون آپ پائیں گے جس میں قید کی سزا کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ اسلام نے انسانی آزادی کی قدر کی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1712 میں پیدا ہونے والا فرانسیسی مفکر روسو جس نے معاہدہ عمرانی لکھی ہے وہ آزادی کا بانی ہے. اس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا لیکن میں اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں. وہ تاریخ نہیں جانتے. اس سے بہت پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر سے کہا تھا کہ لوگوں کی ماؤں نے ان کو آزاد چنا ہے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا. اور اس سے بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں، سب برابر ہیں. یہ آزادی اور مساوات کا نعرہ اسلام کا دیا ہوا ہے. خیر، پہلی چیز یہ کہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے آزادی. اس لیے اسلام میں آپ کو قید کی سزا کا کوئی تصور نہیں. 10 سال 5 سال 20 سال یہ قید ہے. جرم آدمی نے کیا بس تحقیقات کے پرگٹ تک کے اس کو قید رکھا جائے گا، ورنہ چور ہو تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، قاتل ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا، اور زانی ہوگا، شادی شدہ اگر ہوگا تو رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہوگا تو کوڑے مارے جائیں گے. یہ سزائیں جو اسلام نے متعین کی ہے. اگر شراب پیا تو کوڑے مارے جائیں گے. سزائیں متعین ہیں، جیل بھری نہیں جاتی. ایک شادی شدہ شخص کو جو کئی بچوں کا باپ ہے اس کے بچوں کو یتیم نہیں کیا جاتا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ نہیں کیا جاتا ہے. اسلامی قانون فطرت کے مطابق ہے بالکل. خیر، میں بتا رہا تھا شاہ فیصل کے سامنے جب یہ اعتراض کیا گیا تو آپ نے ایک سوال کیا. پہلے آپ نے اس وقت کی رپورٹ اٹھائی، اس وقت کی. آج تو نیٹ کا دور ہے، ابھی آپ نیٹ کھول لیا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس وقت امریکہ کی جو صورتحال تھی جرائم کی 1962 میں، ہر 5 منٹوں میں ایک چوری، ہر 7 منٹوں میں ایک ڈکیتی، ہر 2 گھنٹے میں ایک قتل، اور ہر 2 دن میں ایک بینک ڈکیت. یہ شرح تھی وہاں پر جرائم کی. آپ نے پوری جرائم کی شرح رکھ کی. اور اس کے بعد سعودی عرب کا پیش کیا کہ 2 سال میں ایک قتل اور 5 سال میں ایک چوری. 2 سال میں ایک قتل اور 5 سال میں ایک چوری. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سماج اور معاشرے کی بات ہے جہاں آپ کہتے ہیں انسانی، اور ہم اس سماج اور معاشرے کی بات کرتے ہیں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، جہاں یہ قانون نافذ ہے. اصل میں آپ کا جو اعتراض ہے کہ اگر چور چوری کرتا ہے $10,000 تو آپ اس کا ہاتھ کاٹے دیتے ہیں، بعد میں وہ $10 لاکھ کما کر کے گورنمنٹ کو ٹیکس دے سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ قانون جو رکھا ہے، چور کی سزا والسارق والسارقۃ فاقطعوا یوم جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس ایک ہاتھ کو کاٹ کر پورے معاشرے کے مالوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک جان کو مار کر کے پورے معاشرے کی جانوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں بڑے پیارے الفاظ میں کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ قانون، اصل مسئلہ یہ ہے قانون کی، میں نے کہا نفسیات اور سائیکالوجی لوگوں نے نہیں سمجھی ہے. قانون مظلوم کو انصاف دینے کے لیے بنتا ہے، ظالم کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے نہیں. مجھ کو اچھی طرح یاد ہے، تقریباً آج سے 20 سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ایسے ہی ایک ہوٹل پر کچھ لوگ وکلا سے میری گفتگو ہوئی.
زیادہ عرصہ ہو رہا ہو. یہی عنوان تھا. اس نے بھی یہی اعتراض کیا تو میں مسکرا کر کے اس سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ بڑا سخت قانون ہے, ظلم ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کی والدہ کی اچانک طبیعت بگڑی, آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, ڈاکٹر نے کہا ابھی اسی وقت تو آپ کو 1,00,000 روپیہ جمع کرانا ہے, دواؤں کے لیے ضروری ہے, اس کے بعد ہی آپریشن ہے, آپ کی والدہ بچ جائے گی. گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ جمع کرا دیجیے. آپ وہاں سے سیدھا نکلے, بینک گئے, آپ کے پاس اماؤنٹ تھا, آپ نے وہ پیسہ نکالا. اب پیسہ نکالا, آپ راستے میں کسی نے چوری کر لیا, یا آپ کے لڑکے کے بارے میں اچھے تعلیم کے لیے آپ کسی کالج میں ڈالنا چاہتے ہیں, آخری دن ہے آج اس کی فیس کا, اگر وہ آپ نے دے دیا تو اس کا فیچر بن جائے گا. آپ فیس دینے کے لیے پیسہ نکالے, لا رہے ہیں, راستے میں کسی چور نے آپ کا مال چوری کر لیا. آپ کی بچی کی شادی, اس کے لیے آپ انتظامات کر رہے ہیں. اب وہ چور جب اگر آپ کے ہاتھ میں آئے گا, جس نے آپ کی والدہ کے آپریشن کے وقت چوری کی تھی اور آپ کی والدہ آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی, آپ کے بچے کا داخلہ نہیں ہوا, اگر آپ اس چور کو پکڑ لیں گے تو کیا کریں گے؟ چھوڑتے ہی کہتا ہے مار دو. میں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے, اسلام نے صرف ہاتھ کاٹنے کی بات کہی تو آپ کو سخت لگتا تھا, لیکن آپ کی ذات پہ جب بات آئی تو آپ مارنے کی بات کر رہے ہیں. یہ سختی نہیں, آپ اصل میں چور کے پاس بیٹھ کر قانون بنا رہے ہیں. جس کا مال چوری ہوا ہے, جو مظلوم ہے, اس کو انصاف دلانا ہے. ظالم کے گود میں بیٹھ کر قانون نہیں بنائے جاتے, مظلوم کی آہوں اور سسکیوں کو مد نظر رکھ کر قانون بنایا جاتا ہے, اور صرف اسلام نے اس کو برتا ہے, صرف اور صرف اسلام نے. اسی لیے ہندوستان کے اندر جب گینگ ریپ, دلی میں گینگ ریپ کا کیس ہوا تو اس وقت 1-2 نہیں, انتہائی تشدد پسند تنظیموں نے بھی یہ مطالبہ کیا. وشو ہندو پریشد, اڈوانی اور بہار کے وزیر اعلیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کے لیے وہ قانون نافذ کرنا چاہیے عزت کے لٹوروں کے لیے جو اسلام میں ہے, رجم کر دینا, جو سعودی عربیہ میں ہے. اس لیے کہ آپ زانی کو دیکھتے ہو, ذرا اس بھائی سے پوچھو جس کی بہن کی عزت لوٹ لی گئی, کون سے قانون کو وہ فالو کرتا ہے؟ آپ قاتل سے ہمدردی رکھتے ہو جس کے باپ کو مار دیا گیا. ایک شخص کو قتل ہوتا ہے تو پورا ایک گھر قتل ہو جاتا ہے. کمانے والا اگر چلا جائے, اس بیٹے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. اسلام کا قانون بالکل فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات یا اولی الالباب, عقل مندو, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, بدلے میں زندگی ہے. عجیب بات ہے. میں اسلامی قوانین کی خوبیاں بتاؤں گا انشاءاللہ, وقت اگر رہا تو. قصاص میں زندگی اللہ نے ارشاد فرمایا, بڑا عجیب معاملہ ہے. بدلے میں زندگی ہے. آج کل قانون کی بحث چل رہی ہے, اسی لیے میں اس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ تعین ہونا چاہیے قانون کس کا ہو, کون قانون بنائے, اور قانون ظلم کے خاتمے کے لیے ہونا چاہیے. آج دنیا کے اندر جمہوریت ہے, کیپٹلزم ہے, سوشلزم ہے, کمیونزم ہے. مگر اس کے بتاؤ, یہاں قانون طاقتوروں کی تحریش پر جا کر دم توڑ دیتے ہیں. مثالیں دے سکتا ہوں میں. کمیونزم روس میں جب تھا, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اسٹالن کے بعد جب خروشیف وزیر بنا تو اس نے تفصیل سے اسٹالن کے مظالم بتائے. تو ایک چٹ حال میں چلتی ہوئی اس تک کے پہنچی, اس میں لکھا تھا جب آپ نے یہ مظالم دیکھے تو آپ نے اس وقت اس کو ٹوکا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے اٹھ کر کے خروشیف جس نے یہ چٹ لکھی ہے وہ کھڑا ہو جائے. پورے حال میں سناٹا چھا گیا, کیونکہ کھڑا ہونے کا انجام جانتا تھا شخص. کہا یہ حالت ہماری ہوتی تھی اس کے سامنے. ایک مثال دیا, کیپٹلزم امریکہ میں جو ہے, آپ کو معلوم ہے رچرڈ نکسن جب وہاں پر واٹر گیٹ اسکینڈل ہوا وہاں, تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ صدر و صاحب جو اس اسکینڈل میں ہے, یہ استعفا کس کو دے میں, مجرم عہدے سے اتارا کیسے جائے واٹر گیٹ اسکینڈل میں. آپ پڑھیے تاریخ, یہ مسئلہ تھا. اور ہمارے یہاں
تو جب کوئی چھوٹا موٹا آدمی کسی سے ایک چھوٹی سی شرٹ ہو یا کچھ اور چوری کا خرید لے تو جینا دو بھر، اور کروڑوں روپیہ کمیشن میں لیڈران کھا جائے لیکن چور ملتا ہی نہیں، چور ملتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اگر کسی دن کرپشن کی کوئی خبر نہ آئے تو ہم کو اخبار تھوڑا سا ادھورا لگتا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ طاقتور کی دہلیز پر جا کر قانون دم توڑ دیتا ہے۔ اسلام نے جو قانون دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاطمہ بنت قیس نے چوری کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لوگوں نے زید بن حارثہ سے کہا کہ آپ جا کر کے اللہ کے نبی سے کہیے کہ بہت بڑا گھرانے کی عورت ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، یہ ہے قانون، قانون کی تلوار کی دھار ایسی ہونی چاہیے کہ ہر شخصیت جو اس کی عزت میں آئے کٹ جائے، اس کو کہتے ہیں قانون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کو یہ بات کہی گئی آپ نے فوراً کہا لوگوں کو جمع کرو، اور اس کے بعد کہا پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے بڑے جب جرائم کرتے تو وہ چھوڑ دیتے، اور جب چھوٹا جرم کرتا تو پورا قانون نافذ کرتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ قانون جو ہر کسی پر نافذ کیا جائے، ہر کسی پر۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بات ذرا سا دور چلی جائے گی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی کس طرح ہے؟ اگر بدلے کا قانون نافذ کر دیا جائے جیسا اسلام میں ہے تو جرائم سے معاشرہ پاک ہو جائے گا، جرم سے۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بیان کیا یا نہیں، مجھ کو یاد نہیں پڑتا ہے، کہ بدلے میں عجیب جملہ ہے، غور کیجیے، بڑا گہرا جملہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مندو، قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کہتے ہیں بدلے کو، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور مختلف زخموں کے بدلے مختلف زخم، اس میں زندگی ہے۔ کیسی زندگی؟ کافی پرانی بات ہے کہ ہمارے شہر سے ایک صاحب کام کرنے کے لیے سعودی گئے۔ جب وہاں گئے کام کرنے کے لیے تو کمپنی نے ملازمین کے رہنے کے لیے جو کوارٹر دیا ہوا تھا، وہ کوارٹر میں سب کا انتظام تھا۔ یہ گئے دوسرا تیسرا دن تھا، اب وہاں ایک سوڈانی تھا بڑا طاقتور اونچا پورا، تو وہ اپنے سب کام کرواتا لوگوں سے۔ یہ تھوڑے صاحب ٹائپ آدمی تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ جھگڑا ہوا، اس نے اچھا خاصا کوٹا ان کو، یہ پا نہیں سکے اس کو کیونکہ بڑا طاقتور اونچا پورا تھا، کافی زخم وخم آیا۔ اب یہ اسی طرح پھٹے حال زخمی حالت میں نکلے وہاں سے، اور کسی سے پوچھتے پاچھتے کہ بھائی قاضی جج کہاں رہتا ہے؟ کسی نے بتا دیا، ذرا زبان بھی نہیں جانتے تھے لوگ، کوئی ملا تھوڑی بہت اردو کی سنتے تو اس نے بتا دیا۔ ایک جگہ پہنچا، وہاں قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پوری صورتحال بتایا، وہیں ایک مترجم کو بلایا، پوری بات پوچھی، اور وہیں سے انہوں نے کچھ کہا۔ بازو میں ایک مشین رکھی ہوئی تھی، اس میں تھوڑی دیر کے بعد وہ سوڈانی کو لے کر پولیس حاضر ہوئی۔ اب انہوں نے قاضی صاحب نے پوچھا، یہ جو زخم ہے، یہ مار کوٹ ہے، یہ سب تم نے کی ہے؟ سوڈانی نے کہا ہاں میں نے کی، اقرار کر لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہو بدلہ تو اتنا ہی اس کو بھی کیا جائے گا، اور اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں فدیہ لے لو، اور چاہو تو معاف کر دو، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو فدیہ جب جوڑا گیا، حساب کتاب تو بہت بڑا اماؤنٹ بنا، تو انہوں نے کہا مجھ کو فدیہ چاہیے۔ اب فوراً اس کے شیخ کو بلایا گیا جہاں وہ ملازم تھا سوڈانی، اور کہا اتنا روپیہ ابھی جمع کراؤ یہاں، اور آج سے اس کو آدھی سیلری دینا اور آدھی تم اپنی قرض وضع کرنا۔ اب جب یہ دونوں واپس آئے پولیس گاڑی میں تو اس کے ہاتھ میں ریال کا بنڈل، لوگ حیرت زدہ پوچھنے لگے کیا ہے، تو کہا ایسا ایسا ہوا۔ اس کے بعد کی صورتحال جانتے ہیں کیا ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ سوڈانی کو لوگ دھکا مارتے تھے کہ مار، وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ عقل مندو، اگر جرم ختم کرنا چاہتے ہو تو قصاص۔ اگر کسی آدمی نے کسی کا دانت توڑا، اس کو یقین ہے کہ اس کا دانت نہیں بچے گا تو کبھی نہیں توڑے گا، کبھی نہیں۔ کسی کی جان لیا، قاتل کو یقین ہوگا کہ اگر بدلہ لیا جائے گا میری بھی جان جائے گی،
تو وہ جان نہیں لے گا. کیا کہا اللہ نے؟ عقل مندوں کے ساتھ میں زندگی ہے. دوسروں کی زندگی اگر چاہتے ہو، اپنی زندگی چاہتے ہو تو قتل نہ کرو. قاتل کو بھی اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو قتل نہیں کرے گا. کسی کو اپنے دانت عزیز ہے، کسی کو اپنی آنکھ عزیز ہے تو پھوڑے گا نہیں. عقل مندوں زندگی ہے. آدمی اپنے بارے میں سوچے گا مارنے سے پہلے کہ میرا بھی یہ جائے گا. ہاتھ اس کا توڑ رہا ہو تو میرا بھی جانا ہی جانا ہے. زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے بہت اختصار کے ساتھ، اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں، اسلامی جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا معنی خیز جملہ کہا ہے قرآن میں. اس کو نہ ماننے والے فاسق ہیں، کافر ہے، ظالم. دنیا کے قوانین پر اگر آپ غور کریں تو ظلم ہے. ایک ایک چیز کی دلیل دی جا سکتی ہے. اور اسلامی قانون عین انصاف ہے. ہر کسی کو عدل، انصاف اور حقوق اگر کسی قانون کے ذریعے مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اس پر بالکل آزادانہ گفتگو کی جا سکتی ہے. آج کے دور میں پوری روئے زمین پر صرف ایک ملک ہے جہاں بطور قانون اسلام نافذ ہے. وہی ملک ہے جہاں سونوں کی دکانوں پر لوگ کپڑے ڈال کر کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. وہی ہے جہاں جب لوگوں کا سامان چھوٹ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اپنا سامان لے لیجئے، تو ڈر سے کہ دوسرے کا نہ لے میں کوئی اٹھاتا نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی بتاتے تھے جب ہم شاپنگ کے لیے نکلتے تو بیچ میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس پر اپنا سامان رکھ دیتے اور آخری میں ٹیکسی کرتے اور ٹیکسی والوں سے کہتے کہ بالکل کرانے سے چلنا لگ کر کے، اور جگہ اپنا سامان اٹھا کر رکھ لیتے. کس معاشرے میں سب کچھ محفوظ ہے. اسلامی قانون جہاں نافذ ہے. میں نے جو واقعہ بتایا تھا دلی گینگ ریپ کا، اس میں مطالبے میں یہ تھا کہ اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے. وہ قانون جو سعودی عربیہ میں نافذ ہے اس قانون کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ عزت کے لٹیرے عزت لوٹنے سے رک جائیں. اسلامی قانون کی یہ ہندوستان کے اندر یہ مطالبہ ہوا. یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا. مسلمانوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. یہ اگر دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں لوگ، دنیا کے اندر اگر حقوق کی بازیابی چاہتے ہیں تو ایک مثال پیش کی جائے جہاں عزتیں محفوظ، مال محفوظ، جان محفوظ، کوئی بھوکا نہیں مرتا ہو. ایک مثال کسی قانون کی پیش کی جائے. ایک گفتگو اس پر ہونا چاہیے، بات چیت اس پر ہونا چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج طاقتور ہے، مظلوم کمزور ہے. مالدار کے پاس مال ہے، غریبوں کے پاس نہیں. محروم ہے وہ. اسکیمیں ایسی بن رہی ہے. گفتگو اس پہ ہونا چاہیے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں ہر کچھ دنوں کے بعد ایک آواز اٹھتی ہے کامن سول کوڈ. اب میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ ایک اسلامی قانون کی بات تھی. ایک آواز ہمیشہ اٹھتی ہے کامن سول کوڈ کی کہ ایک قانون ایسا بننا چاہیے دنیا کے جو ملک کے تمام لوگوں کے لیے بالکل یکساں ایک جیسا ہو. جب یہ آواز اٹھتی ہے تو مسلمانوں میں بے چینی فطری طور پر اس لیے ہوتی ہے کہ جو قانون بنے گا، جو قانون پیش کیا جائے گا، اس میں کیا چیزیں آئے گی؟ نکاح کے طریقہ، وراثت، بیٹے کو اولاد کو گود لینا، یہ سب کے لیے یکساں قانون بنا دیا جائے تمام لوگوں کے لیے. بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اگر آپ قاعدہ پڑھیں تو دنیا میں ایک کمیٹی ہے، ایک ادارہ ہے جس کو اقوام متحدہ کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 47، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس اقوام متحدہ کا ممبر وہی ملک رہ سکتا ہے جو آرٹیکل 47 کو اپنے آپ بطور قانون نافذ کرے گا. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اٹھا کر دیکھیے. اور ہندوستان کے اندر آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 26 میں یہ قانون ہے. کیا قانون؟ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کا اظہار کرنے، اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے. یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس میں آتا ہے، حقوق انسانی میں آتا ہے. ہر شخص کو یہ حاصل ہے کہ یہ کرے. اور ہمارے یہاں 2 دفعات میں ہے. اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ اس کا مطالبہ کرنا ہی دستور کے خلاف ہے.
ہمارے یہاں جو دستور ہے اس کے خلاف اس کا مطالبہ کرنا. دوسری بات، کیا کامن سول کوڈ ہر چیز میں آئے گا؟ تو ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں پھر اس پر. کامن سول کوڈ اگر آئے گا تو کیا کسی یونیورسٹی کے ڈین کی جو تنخواہ ہوگی وہی وہاں کے چپراسی کی ہوگی؟ کامن سول کوڈ یہاں آئے گا آپ کی جیب تک کامن سول کوڈ. ہر ملازم کی تنخواہ ایک جیسی، ہر کسی کی سیلری ایک جیسی، اور ہر کسی کے ریٹائر ہونے کے بعد اس کی پینشن ایک جیسی. کیا جو مراعات لیڈروں کو ملتی ہے وہ عام آدمی کو بھی ملے گی؟ کامن سول کوڈ لائیں گے آپ یہاں پر، کیا یہ یہاں کامن سول کوڈ آئے گا کہ ایک بوڑھے آدمی کو آپ سیٹ دیتے ہیں 60 سال کا ہے کہ سینئر سٹیزن؟ تو نوجوانوں کے لیے کیا ہے، بچوں کے لیے کیا ہے؟ آپ الگ الگ مراعات دے رہے ہیں. لیڈیز کے لیے آپ الگ ڈپارٹمنٹ بتا رہے ہیں، مردوں کے لیے وہ کامن لیتا ہے وہاں سب کچھ. کامن سول کوڈ آپ کہاں دیں گے برابری؟ مساوات کی جہاں تک کے بات ہے، یہ چیز ہندوستان کے اندر کہ ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، اپنے مذہب کے معاملات کے اوپر عمل کرے. اس چیز کو کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں اور ہر کچھ دنوں کے بعد لوگوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، حالانکہ بے شمار کام ہے. اگر کامن سول کوڈ کی بات کریں تو کسی وزیر اعلیٰ کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، ایم ایل اے کو گرفتار نہیں کر سکتے، ایم پی کو گرفتار نہیں کر سکتے. وہ جرم کرے جب بھی، جب تک کہ گورنر کی، اسپیکر کی آپ کو اجازت اور آرڈر نہیں ملے. جا کر اٹھا کر دیکھیے، کامن سول کوڈ یہ ہونا چاہیے جو جرم کرے اسے اٹک کیا جائے. یہاں کی کامن سول کوڈ کی بات نہیں کرتے. قدم قدم پر آپ کو ملے گا کہ الگ الگ قوانین ہیں، الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قوانین ہیں. وزراء کے لیے الگ قوانین، عام آدمی کے لیے الگ قوانین، گورنمنٹ سرونٹ کے لیے الگ قوانین، ٹیکس پیئر لوگوں کے لیے الگ سہولیات، جو ٹیکس پیئر نہیں ہے اس کے لیے الگ سہولیات. عمر کے حساب سے قانون بدلتا ہے. پھر مذاہب میں آپ لائیں گے کس کو؟ ہندو لا میں بیٹیوں کو ترکے میں حصہ نہیں تھا. یہ تو 2 ترمیم ہندوستان میں بھی اس کی بنیاد پر بیٹیوں کو ترکے میں حصہ دیا گیا. یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو مذہب کی اصلاح آپ کر رہے ہیں، مذاہب کی اصلاح یہ کریں گے؟ یہ جو خود مذہب نہیں جانتے. اسلام کا قانون کسی بھی قسم کی خامی سے پاک ہے. وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بات کریں. آپ کسی معاملے میں ایک قانون پیش کیجئے، کسی معاملے میں. میں اکثر کہتا ہوں، اکثر یہ میرا دعویٰ ہے، میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. دنیا کے ہر شخص کی چوائس اسلام ہے، ہر شخص کی چوائس نیشنل مذہب ہے. چند اشارے دے رہا ہوں. آج دنیا کے کسی قانون کو پیش کیجئے اور اسلام کو، آدمی چوائس کرے گا اسلام کو، چوائس کرے گا صرف اسلام کو. اوپن بحث کیجئے کہ فطرت کے مطابق جو قانون ہو، سکسیسفل، جس کے بعد جرائم ختم ہو جائیں، مظلوم ختم ہو جائیں، بھوکے پیاسے نہ رہیں، کمزور نہ رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملنے کے بعد پہلا خطبہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیا کہا؟ تم میں کا سب سے زیادہ کمزور میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے. کمزور سے کمزور شخص کو معلوم تھا کہ انصاف کا بول بالا ہو چکا ہے. گورنر کے لڑکے نے ایک عام آدمی غلام سے دوڑ کی ریس لگائی، ہار گئے. گورنر کا خناس سے مار دیا کوڑا. وہ جانتا تھا انصاف قائم ہو چکا ہے، کیونکہ اب حاکم خادم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کا سفیر آیا، تلاش کر رہا ہے. لوگوں نے کہا وہاں ہوں گے، وہاں ہوں گے. ایک جگہ گیا تو آپ ایک واقعے میں تو ہے لیٹے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے سفیر کے واقعے میں ہے کہ آپ اونٹ کی تلاش میں نکلے تھے بیت المال کی. تو کہا آپ کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ کہا، میں ان کا نگراں اور ذمہ دار ہوں، میرا کام ان کو سیکورٹی دینا ہے، یہ محفوظ رہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. خود کی سیکورٹی حاصل کرنے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں تو زیٹ پیلٹ سیکورٹی ہوتی ہے، اور عوام کے لیے. کامن سول کوڈ جب آئے گا تو کیا یہ بھی ہوگا کہ ساروں کو ختم کر دی جائے گی، کسی کو سیکورٹی نہیں دی جائے گی، ورنہ ہر شخص کو سیکورٹی دی جائے گی.
کیا یہی ہوگا کامن سول کوڈ؟ ایک مرتبہ خاکہ تو پیش کرے. اسلامی قانون فطرت کے مطابق. میں اپنی بات پر آ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. ہر شخص کی فطرت ہے اسلام. ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر آئندہ اسی پر ایک خطبہ دوں گا، اسی عنوان پر. دنیا کے قانون کو پیش کیجیے اور اسلام کو. ایک دکاندار کو کھڑا کر دیجیے. بزنس کا اصول ہے، کامیاب سیلز مین کون ہے جانتے ہیں؟ جو صحرا میں ریت اور سمندر میں پانی بیچ دے. آج کے دور میں جو سکھایا جاتا ہے لین دین، اس میں سکھایا جاتا ہے کامیاب سیلز مین وہ جو صحرا میں ریت اور سمندر میں پانی بیچ دے. اسلام نے کامیاب سیلز مین کس کو کہا ہے؟ جو ڈنڈی نہ مارے، جو مال کا عیب نہ چھپائے، جو دھوکہ نہ دے. کامیاب سیلز مین اسلام نے اس کو کہا ہے. اب دو کو ٹھیلا لگا کر کھڑا کر دیجیے. ایک وہ جو دنیا کے دستور کو پڑھائے، اور ایک وہ جو اسلام کو نہ ڈنڈی مارے گا، نہ مال کا عیب چھپائے گا، نہ دھوکہ دے گا. گاہک کو بتائیے کہ کس کے پاس جائے گا، کس سے خریدے گا. جو گاہک کی چوائس وہ طے. ماں باپ کے حقوق، آئیے باپ کے حقوق، ماں کے حقوق. لمبی تقریر کی جا سکتی ہے. یورپ میں اولڈ ہوم ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی بن رہے ہیں. دارالزوفا. جب بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا والدین کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں. کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے باقاعدہ اولڈ ہوم بنائے. میں اکثر کہتا ہوں یورپ کے لوگوں پر مجھ کو بڑی حیرت ہوتی ہے. انگریز عجیب قوم ہے. انگریز کو اگر آپ کہو کہ یہ چیز بہت پرانی ہے، اولڈ از گولڈ تو کہتے ہیں نا، دیوانے کی طرح بھاگے گا. لیکن والدین پرانے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے. عجیب و غریب قوم ہے، سمجھ کے نہیں آتی ہے مجھ کو. خیر، ہمارے ہندوستان میں بھی بن رہے ہیں. اگر میں واقعات بتاؤں اولڈ ہوم کے، ابھی پچھلے دنوں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہاں مجلس میں بے شمار لوگ زندہ ہوں گے. سورت میں تعاون پڑھیں، سورت میں تعاون پھیلا. ایک بیٹے کو باپ کو بخار چڑھا، نارمل بخار، مسلم بستی میں گھر تھا، اسی حالت میں چھوڑ کر نکل گیا. دوسرے روز جب پڑوسی نے دیکھا کہ کوئی نکل نہیں رہا ہے، اندر گیا تو بخار میں تپ رہا تھا باپ. اس کو اٹھایا، دواخانہ لے کر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دینت کی اچھا ہو گیا. بچہ ادھر سے نکلا تھا کہ کہیں قانون آیا، تعاون آیا تو نہیں. وہ اس لیے سورت کا واقعہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. بڑا دولت مند تھا. جب اس کو پوری بات سمجھ میں آئی، بچے سے رابطہ ہوا فون پر، اور اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس غرض سے وہ نکلا ہے کہ آپ کو تعاون ہے، کہیں ان کو نہ لگ جائے، تو اس لیے آپ کو اسی لیے مرنے کے لیے چھوڑ دیے. تو بیٹے نے کہا ایک پیسہ نہیں دوں گا. اسی پڑوسی نے سمجھایا، غلطی ہو گئی، بچہ ہے. اسی پڑوسی نے سمجھایا. اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون، اگر کسی گاؤں میں کوئی وبا پھیلی ہے اور آپ وہاں ہو تو باہر نہ نکلو، اور اگر آپ وہاں نہیں ہو تو اندر نہ جاؤ. اب دیکھیے ایک قانون سے کیا ہوگا. وہ وبا دوسرے شہر میں نہیں پھیلے گی، آپ باہر نہیں نکلیں گے، اور آپ اندر جائیں گے تو آپ اس کا شکار نہ ہوں گے. پورے معاشرے کو ختم نہیں کیا. کل پھیلا تھا، کل کرونا آیا تھا. کون اپنے باپ اور ماؤں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہا تھا؟ کس قانون کے ماننے والے تمہارے ماتا پتاؤں کی لاشوں کا انتم سنسکار کر رہے تھے؟ کس قانون کے؟ پوچھو کسی باپ سے کہ اگر کرونا میں مرا تو کیسا بیٹا چاہیے، کون سا بیٹا چاہیے، کس قانون کا ماننے والا؟ پوچھو اس سے، وہ خود بتائے گا. والدین کی خدمت، اللہ نے قرآن میں کہا اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کو اف بھی نہ کہو اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اپنے والد اور والدہ کے بارے میں 3 چیزیں بیان کی، 3 بیڈل خواتین کو دیے. اس بات سے پوچھو جو بوڑھا ہے، اس کو ایسی اولاد چاہیے جو اف بھی نہ کرے، ہر وقت اس کی دعا لے، پلٹ کر جواب نہ دے، سر اٹھا کر بات نہ کرے. اتنا فرما بردار اور خدمت گزار بیٹا چاہیے. یا وہ جو اولڈ ہوم میں چھوڑ جائے، کون سا؟ اس بات سے پوچھو. اس بھی عورت سے پوچھو، نوجوان لڑکی سے. دلہا مارکیٹ میں بکنے والا، جہیز کا مطالبہ کرنے والا مرد چاہیے، یا الرجال قوامون علی النساء. اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے کہ مرد جب نکاح کرتا ہے تو اسی نشست میں مہر کی پہلی شکل دیتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے میں ہوں قوام، آج سے اس کے معاملات کا ذمہ دار یہ پہلی قسط تو یہی دے رہا ہوں. دلہا مارکیٹ کا پوچھئے اس بوڑھے باپ سے جو جہیز کے لیے جس کی بیٹیاں بیٹھی ہے، کیسا مرد چاہیے اسے.
پوچھئے اس پڑوسی سے جو بھوکا سو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم بھوکے, تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو اللہ تم سے پوچھے گا پانی بڑھا دیجئے سالن میں. پوچھئے اس غریب سے جو ضرورت مند ہے. جب معاشرے میں پیسے کے لیے نکلتا ہے, بیٹے کی فیس کے لیے, بیوی کے علاج کے لیے, بچے کے علاج کے لیے, تو انٹرسٹ پر پیسہ ملتا ہے. کس معاشرے میں رہنا چاہتا ہے جہاں زکات لیے لوگ بیٹھے ہیں, صدقات لیے لوگ بیٹھے ہیں, آخرت کے حوالے سے اس کی بلا کسی معاوضے کی مدد کر رہے ہیں. قرض جہاں بلا سودی ملتا ہے, کس جگہ سے؟ پوچھئے اس آدمی سے. بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں, بے شمار. پوچھئے کیسی حکومت چاہتا ہے آدمی. حاکم وقتوں کو جا کر کے پکڑ لینا, اس سے سوال کرنا, تمام حقوق کا مطالبہ ملنا. کیسا شوہر چاہتی ہیں عورتیں؟ قرآن پڑھیے, قرآن حدیث پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ دیتا ہے. بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ. کیسا باپ چاہیے؟ بیٹوں سے پوچھئے. 4 بیٹے, الگ الگ معاملہ سب کے ساتھ کر رہا ہے باپ. اللہ کے نبی نے کہا سب کے ساتھ انصاف کرو. تو دنیا کے ہر شخص کی چوائس ہے اسلام. ہمارا معاملہ یہ ہے, میرا یہ خطبہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کو پڑھیں, اس کے قوانین کو اپنے گھر میں نافذ کریں جتنی حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت دی ہے. آج کامن سول کوڈ کی بات کر رہی ہے سرکار, وہ آگے کی چیز ہے, وہ آگے کی چیز ہے, اس پر کھل کر گفتگو ہوگی. بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ سب ہوتا رہے گا, لیکن اس فطرت کے مطابق جو ہمارے پاس عقیدہ, منہج اور دین ہے, اس کو ہم اپنے اندر نافذ کریں, جس کا اختیار ہے ہمارے پاس. اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو پیش کرنے کا موقع ہے کہ اسلامی قانون یہ ہے. یہ سب مواقع ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین باتیں بےخر گئی, ورنہ بڑا اہم عنوان تھا, اس کے کئی پہلو رہ گئے. اللہ نے پھر کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے. لیکن کامن سول کوڈ ناقابل عمل اور ناقابل تسلیم چیز ہے. صرف ہم نہیں, سب کے لیے ہے. اگر کامن سول کوڈ کی بات کرے تو پھر اوپن مباحثہ, اوپن ڈائلاگ رکھے. ہم بتائیں گے کامن سول کوڈ پر, ہم تیار ہیں اس کے لیے. مردانگی چاہیے, جرأت چاہیے کامن سول کوڈ کی. مرد کے لب و لہجے میں بات کرے آدمی, ایک جگہ نہیں, ہر جگہ کامن سول کوڈ. ہم اس سے بھاگے نہ, فرار نہ اختیار کریں. بیٹھ گفتگو کر, ادھر ہم گفتگو کریں اور اسلام کو ہم سمجھے, اس کی قیمت کو سمجھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے, احادیث کو سمجھنے, شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے. الہ العالمین اسلامی تعلیمات, اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں, اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. نیکیوں کا, نیک عمل کرنے, نیک جذبے کو ہمارے ابھار دے رب العالمین. رب العالمین نیکیوں سے محبت پیدا فرما. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.